پہلی تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں سوا پارہ پڑھا گیا، جو دوسرے پارے کے چوتھائی پر ختم ہوا، یعنی سورہ بقرہ کی 176 آیتیں پڑھی گئیں۔ پہلی سورہ فاتحہ کہلاتی ہے، جسے عوام الحمد شریف بھی کہتے ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ دراصل یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کی اہم صفات، خصوصاً تمام جہانوں کے رب ہونے، سب سے زیادہ رحمان و رحیم ہونے، اور ساتھ ساتھ انصاف کرنے والے کی حیثیت سے تعریف کی گئی ہے، اور اس کے احسانوں اور نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ پھر اپنی بندگی اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے زندگی کے معاملات میں سیدھے راستے کی ہدایت طلب کی گئی ہے۔ یعنی ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف کرنے کے بعد اپنی عاجزی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یعنی اللہ کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں اپنی زبان حال سے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ہماری مدد کر سکے۔ تو گویا ہم نے اپنی عاجزی یہاں پر بیان کی، اور سب کچھ اللہ کو مان لینے کے بعد پھر ہم اپنی زبان کھولتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر اگلا جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ وہ ایسا راستہ ہمیں دکھا دے جو تیرے انعام یافتہ بندوں کو جو تو نے دکھایا ہے، یعنی جن بندوں پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، ایسے بندوں کے راستے پر ہمیں چلا دے، سیدھا راستہ، اور ان راستے سے ہمیں بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، ان راستے پر چلنے والوں سے۔ تو بہرحال ایک بہترین دعا ہے، اور جیسے ہی اس دعا کا اختتام ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً جو ہے سورہ بقرہ ہمارے سامنے رکھ دیے کہ لو، آپ نے سیدھا راستہ مانگا ہے نا، تو یہ ہے سیدھا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس سے زندگی کے معاملات میں سیدھے راستے کی ہدایت طلب کی گئی، جو ہمیشہ سے اس کے انعام یافتہ اور معقول بندوں کو حاصل رہی ہے، اور جس سے صرف وہی لوگ محروم ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا یا اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ دوسری سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، جس میں دعا کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ نے سیدھا راستہ بتانے کے لیے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر بتایا کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جو اس کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے احکامات کی اطاعت کریں، یعنی نماز قائم کریں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں، قرآن اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لائیں، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں اس پر بھی ایمان لائیں، خواہ ظاہری حواس سے جانا جا سکے یا نہ جانا جا سکے۔ یعنی اپنی آسان زبان میں ہم یوں سمجھ لیں، خواہ وہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے۔ جیسے کچھ باتیں ایسی ہیں جو غیب کی باتیں ہیں، اور ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل سورہ بقرہ کے ابتدا میں یہ بات کہی بھی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم یؤمنون۔ تو جو لوگ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اور دوسری اور باتیں بیان کرنے کے بعد کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، آگے کہا جا رہا ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ جو باتیں غیب کی ہیں وہ ہمارے حواس میں، ہماری عقل میں وہ سمائے نہ، کیونکہ آج کا زمانہ کچھ الگ ہی ہے، سائنس کا زمانہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی، ہر چیز انسان عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو چیز اس کے عقل میں سماتی نہیں ہے اسے وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو جب ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں،
اور ہماری فلاح اور کامیابی اسی سے مشروط کر دی گئی ہے کہ ہم اگر غیب پر ایمان نہیں ہوگا ہمارا تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے اس پر کہ ہاں جنت ہے۔ جہنم ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جہنم موجود ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، برے کام کرنے والوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں، موجود ہیں۔ ایسی ہی بے شمار چیزیں ہیں جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے ان پر۔ ہم نے کسی بھی نبی کو نہیں دیکھا لیکن ہم اس بات کو مانتے ہیں، اور ہمیں ماننا ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، اسی طرح سے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ ایمان ہمارا غیب پر ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے ان انبیاء کو۔ تو ایسی ہی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے حواس میں ہو سکتا ہے نہ سما سکیں، ہماری عقل اسے نہ سمجھ سکے، لیکن ایمان ہمیں لانا ہے۔ یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ چاہے وہ حواس میں، ظاہری حواس سے انسان اسے جان سکے یا نہ جان سکے، یعنی جنت و دوزخ، ملائکہ و آخرت اور دوسرے اندیکھی غیبی حقائق جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہوں، یہ لوگ مومن ہیں اور یہی اس کتاب سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہم نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا ہے لیکن ماننا ہے ہمیں کہ ہاں ایک رب ہے ہمارا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے بے شمار چیزیں ہیں، تو ہمارا ایمان ہی غیب پر ہے۔ تو اگر کوئی چیز ہماری عقل میں نہیں سما سک رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا، یہ اس کی ابتدا ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل جا کر جواب دے دیتی ہے۔ اگر ہر چیز عقل میں سما سکتی ہوتی تو پھر اس کتاب کے نزول کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کتاب کے نزول کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر انسان ہر چیز عقل سے سمجھ لیتا تو۔ اب یوں سمجھنے کہ اس کتاب کی ابتدا ہی وہاں سے ہو رہی ہے جہاں ہماری عقل جا کر جواب دے دیتی ہے۔ عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کتاب کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یقیناً بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہماری عقل سے پرے ہوں، ہماری عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتی، بلکہ ہماری سمجھ ہی اتنی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، جو ہماری عقل میں جو چیزیں نہیں آتی ہیں دوسرے لوگ اسے عقلی دلائل سے سمجھا دیتے ہیں اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو باندھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جس سے انسان نیکی کے بجائے برائی کی طرف چل پڑتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقت میں فسادی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک بات رہ گئی، بات یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، 3 طرح کے۔ تو پہلے تو وہ ہیں جو ان غیبی چیزوں پر ایمان لانے والے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو اس کتاب کا ہٹ دھرمی سے انکار کریں، یہ کافر ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو معاشرتی دباؤ اور دنیاوی فائدوں کی خاطر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر دل سے اسلام کی قدروں کو نہیں مانتے، بلکہ اسلام کے باغیوں اور منکروں کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ اس طرح اسلام کی راہ میں رکاوٹوں اور حرام و ناجائز باتوں سے پرہیز کی بنا پر پہنچنے والے ظاہری نقصانات سے ڈر کر شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ یہ دونوں گروہ اپنے کو دوہرے فائدے میں سمجھتے ہیں، حالانکہ سراسر نقصان میں ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ پھر دنیا میں انسان کی اصل حیثیت کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیا اور اس کو دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ضروری علم، سمجھ اور صلاحیت عطا کر کے تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ اس فضیلت کو فرشتوں اور ان کے ذریعے دوسری مخلوقات نے تسلیم کیا، مگر شیطان نے تکبر اور گھمنڈ میں آ کر اس کی فضیلت اور اطاعت سے انکار کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں دھتکارا گیا۔ پھر آدم و حوا کو جنت میں رکھنے کا ذکر ہے
تاکہ معلوم ہو کہ اصل جگہ اولاد آدم کی وہی ہے، مگر شیطان کے فریب سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو آزمائش کے لیے ایک کام سے منع کیا، مگر دونوں شیطان کے بہکانے پر اللہ کے حکم کو بھلا بیٹھے اور وہ کام کر ڈالا جس سے منع کیا گیا تھا۔ اللہ نے شیطان اور حضرت آدم و حوا تینوں کو دنیا میں بھیج دیا اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بار بار اس کے رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم ہدایت لے کر آتے رہیں گے، جو اس ہدایت پر چلے وہی کامیاب ہو کر پھر اسی جگہ واپس آئے گا، اور جو انکار کرے گا وہ شیطان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ یہ جو حضرت آدم اور حوا اور شیطان کا واقعہ اور انسان کی پیدائش کا جو تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے، اس واقعے کے اندر بے شمار نصیحتیں ہیں ہمارے لیے۔ ایک ایک نقطہ وہاں پر موجود ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ میں اپنا ایک خلیفہ دنیا میں بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جانشین کو کہتے ہیں کہ جس کا خلیفہ ہوتا ہے انسان، اس کی باتوں کو نافذ کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو ان کا کام کیا تھا؟ انہوں نے کیا کام انجام دیا؟ جو کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے اسی کا نفاذ دنیا میں کیا، یا جو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نفاذ دنیا میں کیا، جو عمل کر کے دکھلایا، جو کہہ کر بتلایا اسی کا نفاذ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہم ان کو خلیفہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہی کام کیا، ہم انہیں خلیفہ کہتے ہیں۔ جو حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کا نفاذ اس دنیا میں قائم کرنا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو دنیا میں جا کر فساد برپا کرے گی، کیونکہ انسان کے اندر نیکی اور برائی دونوں مادے موجود ہیں، فرشتوں کے اندر دونوں مادے نہیں ہیں۔ فرشتوں کے اندر کیا ہے؟ صرف نیکی کا مادہ، یعنی جو کام اللہ نے ان کے سپرد کر دیا ہے بس وہی اسی میں وہ لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر برائی کا مادہ نہیں پایا جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے اعتراض جتایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھلائے اور فرشتوں سے کہا کہ دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام بتلا دیے۔ اب اس کے بعد فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، جیسے یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی لگی ہوئی ہے، یہاں کتاب رکھی ہوئی ہے، ٹپائی رکھی ہے، یہ مائک لگا ہے، اسپیکر لگا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزوں کے نام ہیں، اسی سے ہم پہچانتے ہیں۔ چیزوں کے نام سکھلائے اور فرشتوں سے کہا بتلائیے، فرشتوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بتلائیں، انہوں نے فٹ جو نام سکھلائے گئے تھے ساری چیزوں کے نام بتلا دیے۔ تو گویا ایک علم ملا آدم علیہ السلام کو۔ اب جب دیکھا فرشتوں نے کہ یہ تو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے ساری چیزوں کے نام بتلا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فوراً جھک گئے۔ کیوں جھک گئے؟ کیونکہ علمی دھاک بیٹھ گئی۔ علم انسان کو ایسے ہی عزت دلاتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اعتراض کر رہے تھے کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں جا کر فساد برپا کرے گی۔ جیسے ہی ان چیزوں کا علم ہوا، اب وہی فرشتے مرعوب ہو گئے اور ان کے سامنے جو ہے سجدے میں جھک گئے۔ تو علم انسان کو اس طرح سے بلند کرتا ہے۔ ایک نصیحت ہمیں یہاں پر ملی۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سورہ آراف میں وجہ بتلائی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ یہاں تو سورہ بقرہ میں صرف یہ کہا کہ وہ تکبر یعنی گھمنڈ میں آ گیا۔ وہ اس کے اندر کون سا گھمنڈ پیدا ہوا وہ سورہ آراف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں۔
تو یہ خود ساختہ افضلیت جو ہوتی ہے، یعنی خود ساختہ بڑکپن جسے کہتے ہیں، یہ انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اس نے خود اپنے آپ کو بڑا بنا لیا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا۔ ارے وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ اگر کہتے کہ بھائی آگ افضل ہے، مٹی کا درجہ اس سے کم ہے، یا کوئی اور کہتا تو بات سمجھ میں آتی۔ اس نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا۔ تو جب انسان اپنے طور پر اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتا ہے تو آج بھی وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ شیطان تو وہاں ذلیل ہوا ہی، آج بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے تو آج اس دنیا میں آج بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو بڑا اپنے آپ کو نہیں سمجھنا ہے، بلکہ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں۔ دوسرے لوگ اگر بڑا سمجھتے ہیں تو یہ ان کی مہربانی ہے۔ اللہ دوسروں کے دلوں میں اگر ہمارا بڑکپن ڈال دیتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے۔ جس نے خود بڑا اپنے آپ کو سمجھ لیا وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا ہے، سمجھ لو۔ جائزہ لے کر دیکھ لیں کسی کو بھی، تو یہ وہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اپنے طور پر ہمیں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا ہے، بلکہ عاجزی اور انکساری جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ ہمیں دیا ہے، وہ ہمیں اپنانا ہے۔ دوسرے لوگ بڑا سمجھ رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ جب ہمارے اندر صلاحیتیں پیدا ہوں گی تو دوسرے لوگ بڑا سمجھیں گی۔ جیسے آدم علیہ السلام کے اندر جیسے ہی علم آیا تو فرشتوں نے انہیں بڑا سمجھ لیا، تعظیم کے لیے جھک گئے ان کے آگے۔ تھوڑی دیر پہلے تو معترض تھے، تھوڑی دیر پہلے اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اللہ تبارک تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کر فساد برپا کرے گی۔ جیسے ہی علم آیا سجدہ ریز ہو گئے ان کے سامنے۔ تو ہم اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں۔ دوسرے لوگ اگر بڑا سمجھنے لگ جائیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن ہمیں جو ہے اپنی حیثیت کو ہم پہچانتے رہیں، ہمیں اپنے آپ کو بڑا نہیں کہنا۔ جس دن ہم نے سمجھ لیا کہ ہم بڑے ہو گئے اس دن شیطان جیسی حالت ہماری ہو جائے گی۔ یہ دوسری نصیحت۔ ایک اور نصیحت یہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد آدم اور جنت میں رکھا، ان کی اور ان کی زوجہ محترمہ کو، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ یہ درخت ہے اس کے پاس مت جانا، یہ درخت ہے اس کے پاس مت جانا۔ اب یہاں تو شیطان ویسے ہی جلا بھنا بیٹھا ہے کہ ان کی وجہ سے میں جو ہے مردود ہو گیا، ان کے سجدے سے انکار کیا۔ اب وہ موقع کی طاق میں ہے اور ورغلا رہا ہے، بہکا رہا ہے، کبھی آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی حوا علیہ السلام کے پاس جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ وہی سلسلہ جو وہاں سے چلا آج تک چل رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے ذریعے ہمیں ہدایت دی ہے کہ دیکھو یہ ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے، اس چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے، اس چیز کا استعمال کرنا ہے، اس چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، جیسے وہاں ہمارے جد امجد اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ آخر میں اس نے وہاں پر جس درخت کے پاس جانے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا تھا، وہاں تک پہنچا دیا، وہاں تک پہنچا دیا۔ وہ جرم کرا دیا اس نے جس سے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو روکا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ آج وہ ہمارے پیچھے ویسے ہی لگا ہوا ہے اور ہم سے وہ جرائم کرا رہا ہے جو ہم سے، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے کہ یہ نہیں، یہ چیز کھانا نہیں ہے، استعمال نہیں کرنا ہے، لیکن وہ ہم سے استعمال کروا رہا ہے۔ یہاں نہیں جانا ہے لیکن وہ ہمیں وہاں پہنچا رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے ہمارے دل میں۔ چلیے ٹھیک ہے، غلطی ہمارے جد امجد سے بھی ہوئی اور ہم سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا، ہمارے جد امجد نے کیا کیا، جیسے ہی احساس ہوا اس بات کا کہ یہ تو غلطی ہو گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، توبہ کی، استغفار کیا، روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آدم کو ہم نے سکھلایا کہ اس طرح سے مانگو، اللہ نے ہمیں بھی سکھلایا ہے کہ اس طرح سے مانگو۔ ابھی دعا پڑھی گئی، ابھی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں ہم نے جو آخری کلمات ہیں وہ دعائیہ کلمات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار دعائیں ایسی ہمیں سکھلائی ہیں کہ میرے بندو اس طرح سے مجھ سے مانگو۔ تو جب احساس ہو جائے کہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے تو جو کام ہمارے جد امجد نے کیا تھا، اللہ سے توبہ کی تھی، استغفار کیا تھا، وہی کام ہمارا ہے۔ شیطان نے جو کام، شیطان نے بھی غلطی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، کہا سجدے میں سجدہ کرو حضرت آدم کا، آدم علیہ السلام کے سامنے جھکو۔ شیطان نے کہا نہیں، میں نہیں جھکوں گا، میں ان سے افضل ہوں۔ ایک غلطی اس نے کی، وہ آج تک جو ہے اپنی غلطی کو اس نے تسلیم نہیں کیا، اس نے توبہ و استغفار نہیں کیا، تو آج تک وہ مردود رہا۔
آج تک وہ مردود رہا۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، استغفار کی، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب یہ سلسلہ وہی چل رہا ہے، غلطیاں ہم سے بھی ہوں گی، ہمارا کام کیا ہے؟ جو ہمارے جد امجد نے کیا وہی کام ہم کریں، شیطان والا کام نہ کریں۔ غلطی ہوگی، یقیناً ہوگی، بشر ہیں، انسان ہیں، ہمارے جد امجد سے ہوئی، ہم سے بھی ہوگی، تو جو کام انہوں نے کیا وہی کام ہمیں کرنا ہے، شیطان والا کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو یہ صرف واقعے کے طور پر ہم اسے پڑھ کر ایک قصہ کہانی کے طور پر پڑھ کر آگے نہ گزر جائیں، اس طرح کی نصیحتیں ملتی ہیں ان واقعات سے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری مخلوقات نے تسلیم کیا، مگر شیطان نے تکبر اور گھمنڈ میں آ کر اس کی فضیلت اور اطاعت سے انکار کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں دھتکارا گیا۔ پھر آدم و حوا کو جنت میں رکھنے کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو کہ اصل جگہ اولاد آدم کی وہی ہے، مگر شیطان کے فریب سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو آزمائش کے لیے ایک کام سے منع کیا، مگر دونوں شیطان کے بہکانے پر اللہ کے حکم کو بھلا بیٹھے اور وہ کام کر ڈالا جس سے منع کیا گیا تھا۔ اللہ نے شیطان اور حضرت آدم و حوا تینوں کو دنیا میں بھیج دیا اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بار بار اس کے رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم ہدایت لے کر آتے رہیں گے، جو اس ہدایت پر چلے وہی کامیاب ہے۔ اس کے بعد اس وقت کے دو بڑے مذہبی گروہوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہودی اور عیسائی، جنہیں قرآن سے پہلے تورات اور انجیل دی گئی تھی، انہوں نے شیطان کی پیروی میں دنیا کے عارضی فائدوں اور اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت میں کمی بیشی کر دی، کتابوں میں تبدیلی کر دی، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے، بنی اسحاق میں پیدا ہوتے تو ضرور مان لیتے۔ اس طرح ان لوگوں نے اللہ کے دین کو بھی نسل کا پابند بنا دیا، اس لیے اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ پھر ان کے دوسرے گمراہ کرنے والے عقیدوں کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ ان کے جیسی حرکتیں نہ کریں، ورنہ وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن سے کوئی ہدایت نہ پا سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے کئی اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح اللہ نے انہیں اپنے انعامات سے نوازا، مگر وہ بار بار ناشکری، کجبخشی اور منافقت کا ثبوت دیتے رہے اور اللہ کے احکام کو حیلوں بہانوں سے ٹالتے رہے۔ آخر اللہ نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا۔ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی دونوں کی ایک اہم بیماری کا ذکر کیا گیا کہ یہ ایک دوسرے کی نجات کے منکر بن گئے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ اس طرح مشرک بھی بے سوچے سمجھے یہی کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے سوا سب باطل ہیں، حالانکہ نجات یافتہ اور جنت کا مستحق ہونے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہونا یا یہودی یا عیسائی ہونا شرط نہیں، بلکہ شرط یہ ہے کہ آدمی ایک تو مسلم یعنی اللہ کا اطاعت گزار بنے، اور دوسرے محسن بنے یعنی نیت اور عمل دونوں میں خلوص اور احسان کی صفت اس میں پائی جائے۔ دین کو آبائی نسل سے وابستہ سمجھنے کی تردید کرتے ہوئے پورے زور سے فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی اللہ کے پیغمبر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اعلیٰ مقام ملا تھا وہ نسل یا وراثت کی بنا پر نہیں ملا تھا، بلکہ اللہ نے مختلف امتحانوں میں ان کو ڈالا تھا، اور جب وہ ان میں کامیاب اترے تو تمام انسانوں کی امامت اور پیشوائی کا منصب انعام کے طور پر عطا فرمایا، اور آئندہ کے لیے بھی یہی قاعدہ مقرر کیا، یہ منصب وراثت میں نہیں بلکہ اس کے لائق ہونے کی شرط کے ساتھ ملے گا۔ اس موقع پر ان کے ہاتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس موقع پر مانگی ہوئی دعا کا مظہر ہیں، اور قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت، تعلیم اور تزکیہ کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اسی لیے اب بیت المقدس کی قبلہ کی حیثیت ختم کی جاتی ہے اور کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں تک پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ آج یہاں اختتام کرتے ہیں، کل انشاءاللہ جو پاؤ پارہ بچا ہوا وہ اور کل کی تراویح کا خلاصہ انشاءاللہ ساتھ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔